ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک دور دراز کے ملک میں ایک خوبصورت شہزادی رہتی تھی جس کا نام زینب تھا۔ زینب نہ صرف حسن و جمال میں بے مثال تھی بلکہ وہ بہت ذہین اور رحم دل بھی تھی۔ اس کے والد بادشاہ سلیمان اپنی بیٹی سے بے حد محبت کرتے تھے اور اس کی ہر خواہش پوری کرتے تھے، لیکن زینب کو شاہی زندگی کے تکلفات سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرنے میں زیادہ خوشی محسوس کرتی تھی۔ ایک دن زینب نے محل کی بالکونی سے دیکھا کہ ایک فقیر جس کا نام ادھم تھا محل کے باہر کھڑا ہے۔ ادھم کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور وہ بہت کمزور لگ رہا تھا۔ زینب کو اس پر ترس آیا اور اس نے فوراً اپنے خادموں کو حکم دیا کہ وہ ادھم کو محل میں لے آئیں اور اسے کھانا کھلائیں۔ جب ادھم محل میں داخل ہوا تو اس نے زینب کو دیکھا اور اس کی خوبصورتی اور رحم دلی سے متاثر ہوا۔ زینب نے ادھم سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے اور تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ ادھم نے جواب دیا، میرا نام ادھم ہے اور میں ایک غریب فقیر ہوں، مجھے صرف ایک وقت کی روٹی کی ضرورت ہے۔ زینب نے ادھم کو نہ صرف کھانا کھلایا بلکہ اسے نئے کپڑے اور کچھ رقم بھی دی۔ ادھم بہت خوش ہوا اور زینب کو دعائیں دینے لگا۔ کچھ دنوں بعد زینب نے محل کے باغ میں سیر کرتے ہوئے ادھم کو دوبارہ دیکھا۔ اس بار ادھم نے زینب سے کہا، شہزادی میں آپ کی رحم دلی سے بہت متاثر ہوا ہوں، میں آپ کو ایک راز بتانا چاہتا ہوں۔ زینب نے حیران ہو کر پوچھا، کیا راز؟ ادھم نے کہا، میں دراصل ایک جادوگر ہوں اور میں نے اپنا روپ بدل کر آپ کی رحم دلی کا امتحان لیا تھا۔ آپ نے میری مدد کی اور میں آپ کی اس خوبی سے بہت متاثر ہوا ہوں، میں آپ کو ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر ادھم نے اپنا جادوئی عصا اٹھایا اور زینب کو ایک چھوٹا سا جادوئی مرغی دی جو سونے کے انڈے دیتی تھی۔ ادھم نے کہا، یہ مرغی آپ کے لیے ہے، یہ سونے کے انڈے دے گی جن سے آپ غریبوں کی مدد کر سکتی ہے۔ زینب نے ادھم کا شکریہ ادا کیا اور وعدہ کیا کہ وہ اس تحفے کا استعمال غریبوں کی مدد کے لیے کرے گی۔ ادھم نے زینب کو ایک اور نصیحت کی، دولت اور طاقت کا استعمال ہمیشہ دوسروں کی بھلائی کے لیے کرو۔ زینب نے ادھم کی نصیحت کو دل سے لگا لیا۔ اس نے سونے کے انڈوں سے حاصل ہونے والی دولت سے غریبوں کے لیے مکانات بنوائے، ہسپتال قائم کیے اور بے شمار لوگوں کی مدد کی۔ کچھ عرصے بعد ادھم دوبارہ زینب کے سامنے آیا اور کہا، شہزادی آپ نے میری نصیحت پر عمل کیا اور اپنی دولت کو دوسروں کی بھلائی کے لیے استعمال کیا، میں آپ کی اس خوبی سے بہت خوش ہوں۔ اب میں آپ کو ایک اور تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر ادھم نے اپنا جادوئی عصا اٹھایا اور زینب کو ایک جادوئی انگوٹھی دی جو اسے کسی بھی مشکل وقت میں مدد کے لیے بلانے کی طاقت رکھتی تھی۔ ادھم نے کہا، یہ انگوٹھی آپ کے لیے ہے، جب بھی آپ کو کسی مشکل کا سامنا ہو اس انگوٹھی کو پہن لو اور میں آپ کی مدد کے لیے حاضر ہو جاؤں گا۔ زینب نے ادھم کا شکریہ ادا کیا اور انگوٹھی کو اپنے پاس محفوظ رکھا۔ وہ جانتے تھے کہ ادھم کی مدد سے وہ کبھی بھی تنہا نہیں ہوں گی۔ کہانی کا سبق۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ رحم دلی، ایمانداری اور دوسروں کی مدد کرنا ہمیشہ اچھے نتائج لاتا ہے۔ زینب کی طرح ہمیں بھی اپنی دولت اور طاقت کو دوسروں کی بھلائی کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ ادھم فقیر کی شکل میں جادوگر کی موجودگی ہمیں یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ ہر شخص کے اندر کچھ نہ کچھ خاص ہوتا ہے اور ہمیں کبھی کسی کو اس کے ظاہری روپ سے نہیں جانچنا چاہیے۔